الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ حسب معمول پروگرام شرعی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو مسائل بیان کیے گئے سن کر خود بھی اس پر عمل کروں گا، اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مسائل بیان کرنے میں اگر غلطی ہو گئی تو اسے رجوع کروں گا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہ کر یہاں پر جو مسائل معلوم کیے گئے ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اسے بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے، علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس سلسلے میں شریک رہیں گے، جو کچھ سنیں گے خود بھی اس پر عمل کریں گے، اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرے سوال دو ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے جو بھی تہجد کی نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو گھنٹہ آدھا پہلے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ لیٹ جاتا ہے، اچانک نیند آ گئی تو نماز اس کی چلی گئی، یعنی کہ فجر کی جماعت چلی گئی، قضا ہو گئی سمجھو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کب پڑھے گا؟ دیکھیں، تہجد کی نماز پڑھنا یہ بہت فضیلت کا حامل ہے۔ اس کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ عشاء کے فرض پڑھ لیا آپ نے، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نیند آ گئی، اب آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور نماز پڑھ کر آپ مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، آپ کو نیند کا ایک جھونکا آ گیا، تو اب آپ اگر تہجد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد ایک لمحے کی بھی نیند آ جائے تو اب آپ اس کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی نے رات کو آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی اور ابھی فجر کی نماز میں کچھ وقت باقی تھا، کہ تہجد پڑھنے کے بعد وہ لیٹا اور ایسی آنکھ لگی کہ اس کی فجر کی نماز بھی نکل گئی، تو اب وہ فجر کی نماز کب پڑھے گا؟ دیکھیں، جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو وہ اس کی نماز قضا ہو گئی، وہ اس کی نماز قضا ہو گئی۔ اگر اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی تو اس کو گناہ ہوگا، اس گناہ سے توبہ کرے۔ اور اگر جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کی، اس نے الارم کا اہتمام کیا تھا اور لیٹا تھا، بائی چانس اس کی آنکھ لگ گئی، الارم بجا، اس کی آنکھیں نہیں کھلی، یعنی اس نے اہتمام کیا تھا لیکن ایسا ہوا کہ اس کی آنکھیں نہیں کھلی، اس کی طرف سے قصور نہیں پایا گیا، تو اب وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن نماز تو قضا ہو گئی۔ فجر کا وقت ختم ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اب وہ کب ادا کرے گا؟ جب وہ مکروہ وقت ختم ہوگا، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو مکروہ وقت ہے، وہ جب مکروہ وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ فجر کی نماز جو قضا ہوئی اس کو ادا کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ حدیث درست ہے کہ اللہ عز و جل بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ ایسی حدیث مبارکہ تو نہیں ملی کہ جس میں 70 کا لفظ موجود ہو، کہ اللہ عز و جل اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو لفظ 70 کے ساتھ جو ہے وہ کتب احادیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ملی۔ لیکن یہ مضمون درست ہے
کہ اللہ عز و جل اپنے بندے سے ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، ماں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کی تو کیا ہی بات ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اللہ عز و جل کی رحمت کے 100 درجے ہیں۔ ایک درجے کی وجہ سے، اس کی رحمت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے کی وجہ سے جنات، انسان، چوپائے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے پر رحم دلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہاں تک کہ گھوڑی جو ہے، گھوڑی وہ اپنے بچے کو اپنے کھروں سے نہیں رونتی، اسی رحم دلی اور رحمت کی وجہ سے کہ جو رحمت کا ایک درجہ دنیا میں نازل کیا گیا، اس رحمت کے ایک درجے کے سبب یہ آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ پایا جاتا ہے۔ جو بقیہ 99 درجے ہیں، اللہ کی رحمت کے جو بقیہ 99 درجے ہیں، وہ اللہ عز و جل نے قیامت کے دن کے لیے باقی رکھے کہ ان 99 درجوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ کافر، غیر مسلم کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان کو بھی رزق عطا کیا جا رہا ہے، وہ بھوکے نہیں مر رہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ان کو بھی دنیا میں رزق دیا جا رہا ہے، باوجود یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہ لائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند قیدی لائے گئے، تو ایک عورت وہ وہاں چکر لگا رہی تھی کہ جس کے پستان سے دودھ بہہ رہا تھا، وہ چکر لگا رہی تھی کہ اس نے قیدیوں میں ایک بچے کو دیکھا جو اس کا بچہ تھا، اس نے فوراً اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال کیا کہ اگر اس کے بچے کا حال اس کے ماں کے سپرد کر دیا جائے تو کیا اس کی ماں اس بچے کو جو ہے وہ آگ میں داخل کر سکتی ہے؟ یعنی اگر بچے کا معاملہ ماں کے سپرد کر دیا جائے تو کیا ماں اس بچے کو آگ میں داخل کرے گی؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی ہرگز نہیں، کہ جتنی محبت ماں اپنے بچے سے کر رہی ہے، یا ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، تو اگر بچے کا معاملہ ماں کے سپرد کر دیا جائے تو ماں کبھی بچے کو جہنم میں یا اس کو آگ میں نہیں ڈالے گی، ماں بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ عز و جل اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندے پر رحم فرمانے والے۔ تو یہ مضامین احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندے پر ماں سے بھی بڑھ کر رحم اور مہربانی فرمانے والے۔ لیکن لفظ 70 یعنی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہو تو یہ 70 کا لفظ یہ احادیث میں ملا نہیں۔ ایک اور واقعہ امیر اہل سنت نے فیضان سنت جلد اول میں بیان فرمایا، لکھا کہ 2 بھائی تھے، چھوٹا بھائی وہ گناہوں میں مصروف رہتا، بڑا بھائی اس کو سمجھاتا لیکن وہ گناہوں سے باز نہ آتا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، مضمون عرض کر رہا ہوں، جب اس کا آخری وقت آیا تو بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے تجھے بڑا سمجھایا لیکن تو باز نہیں آیا اور گناہ کرتا رہا، اب تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میرا معاملہ میری ماں کے سپرد کر دیا جائے تو میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ ماں تو جنت میں ہی بھیجے گی۔ تو اس پر چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ میری ماں سے بھی بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اتنا کہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کو خواب میں بڑے بھائی نے دیکھا تو وہ چین میں تھا، آرام میں تھا، سکون میں تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو میں نے بات کہی تھی بس اسی بات کے سبب میری بخشش کر دی۔ تو اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندے پر ماں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے شروع میں سنا کہ رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجے کا یہ حال ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں جو رحم دلی پائی جاتی ہے اس ایک درجے کی برکت سے 99 درجے کا ظہور تو آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت سے حصہ عطا فرمائے۔
ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے رحمتی سبقت غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر یہ سبقت رکھتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے، رحمتی سبقت غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، تو کیا ایسی کوئی حدیث پاک ہے کہ جس میں یہ اس طرح کا مضمون ملتا ہو؟ تو ایسی حدیث پاک موجود ہے. شعب الایمان، کنز العمال، مسند بازار وغیرہ دیگر احادیث کتب میں یہ روایت موجود ہے. اگرچہ محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے. علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ یہ فیض القدیر جو کہ جامع صغیر کی شرح ہے، فیض القدیر، اس کتاب میں امام ذہبی علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس کے بعض طرق پر سخت کلام ہے، لیکن بعض طرق ایسے ہیں کہ جو سنداً درست ہیں. اور آپ نے پھر اس میں حدیث پاک ذکر کی جس کا مضمون یہ ہے اطلب العلم ولو بالصین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے علاوہ دیگر احادیث ملتی ہیں جس کا یہ مضمون ہے کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو ایسی جتنی بھی احادیث ہیں جس میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، علم حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہے، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، تو یہاں سے مراد دینی علم ہے. یہ اسکول کالج کا علم مراد نہیں، دینی علم. اور اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ حسب حال ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، حسب حال جیسی اس کی حالت. اب جو مزدور ہے اس پر مزدوری کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہے. جو سیٹھ ہے جس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں اس پر اس کے حوالے سے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو عاقل بالغ مسلمان ہے اس پر روزے نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو صاحب استطاعت ہے جس پر حج فرض ہے حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے. تو حسب حال ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے. کیا یہ حدیث پاک ہے؟ بعض دفعہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رزق حاصل کرنا، حلال رزق حاصل کرنا عین عبادت ہے. تو کیا یہ حدیث پاک ہے؟ ویسے یہ الفاظ جو ہیں حصول رزق حلال عبادت ہے، یہ ہمارے پاکستانی نوٹ پر بھی یہ الفاظ چھپے ہوئے ہیں. شاید آپ نے نوٹ نہ کیا ہو، ابھی نوٹ کریے گا کہ جو نوٹ ہیں پاکستانی نوٹ ہمارے 10 کا 20 کا 50 100 کا، وہ نوٹ کا جو پچھلا حصہ ہے اس حصے میں گول دائرے سے لکھا ہوا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے. یہ الفاظ وہاں لکھے ہیں حصول رزق حلال عبادت. تو سوال یہ ہوا کہ اس طرح کے الفاظ کے حدیث میں ملتے ہیں کہ حصول رزق حلال عبادت ہے یا رزق حلال حاصل کرنا یہ عین عبادت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیم ان الفاظوں کے ساتھ یہی الفاظ کتب احادیث میں نہیں ملتے، یعنی کسی حدیث میں سیم یہ الفاظ آئے ہوں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ اس سے ملتے جلتے اس کے قریب قریب مضمون کے الفاظ موجود ہیں، جیسا کہ شعب الایمان اور دیگر احادیث مبارکہ میں ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں طلب الرزق فریضۃ بعد فریضۃ، یعنی حلال رزق کو طلب کرنا، حلال رزق کو حاصل کرنا یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض. اس طرح کے الفاظ روایات میں موجود ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے، علماء کرام اس کی شرح میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص پر نان نفقہ لازم ہو، یعنی ایسا شخص کہ جس پر اپنا رزق بھی اس کو کمانا ہے اور جس کے ذمے دیگر افراد کا بھی نان نفقہ ہے، جیسے جو شادی شدہ ہے اس پر بیوی کا نان نفقہ لازم ہے، اور بعض ایسی صورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا نان نفقہ بھی لازم ہو جاتا ہے. تو مسلمان پر اپنا رزق
اور جس کا رزق اس کے ذمہ لازم ہے، جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے، تو ان کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے حلال ذریعہ اختیار کرنا یہ فرض ہے۔ حلال ذریعہ اختیار کرنا یہ فرض ہے، یعنی حلال روزی اختیار کرنا کہ جو بعینی حرام نہ ہو، ایسی روزی تلاش کرنا کہ جو حلال ہو، تو یہ فرض ہے۔ لیکن اس کا درجہ یہ دیگر فرائض کے بعد آتا ہے، جیسے نماز یہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، ان عبادات کے بعد اس کا یہ درجہ آتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے کہ رزق حاصل کرنا فرض ہو۔ اب جیسے عورت ہے، اس کا نان نفقہ تو شوہر کے ذمہ پر ہے، اب عورت پر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ وہ بھی رزق حاصل کرے، کہ بلکہ اس کا نان نفقہ تو شوہر کے ذمہ قرار دیا گیا۔ تو جو شخص جس کے ذمہ اپنا رزق ہو اور دیگر کا رزق اس کے ذمہ ہو، تو اس پر جو ہے وہ حلال رزق کو حاصل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کو طلب کرنا، یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض۔ لیکن اس میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ بڑے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، نمازوں کی طرف بلایا جائے، تو یہ دو جملے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ رزق حلال میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، ہم اس عبادت میں لگے ہیں۔ یعنی ان کو نماز کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ رزق حلال میں ایسے مغن ہو جائیں کہ معاذ اللہ نماز قضا ہو جائے، نماز کی پرواہ نہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، روزے نہیں رکھ رہے کہ بھئی وہ مشقت والا کام ہے، پورا دن کام کرنا پڑتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، روزہ رکھ نہیں پاتا، رزق حلال کمانے میں لگوں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، ہم اس عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے خاطر معاذ اللہ نماز قضا کر دیں، نماز تو پڑھنی ہے، نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے، روزے فرض ہیں تو وہ وقت پر رکھنے ہیں، باقی رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اچھا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے علم بھی سیکھنا ہے کہ آپ جو رزق حاصل کر رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ اب دو جملے تو آپ نے کہہ دی کہ ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سیکھا ہی نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ اس کام میں ایسی غلطی میں آپ جا پڑیں کہ سود میں جا پڑیں یا وہ روزی حرام ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جملہ درست نہیں ہے کہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز کی دعوت دی جائے کہ ہم تو اس عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ جملہ درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، یا کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، وہ دینی ماحول میں جا رہا ہے، تو بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی چلاؤ، صرف دین کو ہی نہ دیکھو، دنیا کو بھی دیکھو، دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ بھی یہ کہاں فرمایا ہے، تو وہ نہیں بتا پائیں گے کہاں فرمایا، بس یہ جملے کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی دینی کام کر رہا ہے یا مدنی قافلوں میں جا رہا ہے، تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ نہ کرو، کچھ دنیا کا بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے ساتھ دنیا کا بھی کرو، دونوں طرف دیکھو۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کہاں فرمایا، تو کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کبھی کوئی اور موقع ہو تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یوں بھی فرمایا، اور کبھی کوئی ان سے پوچھ رہے کہ یہ بات کہاں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، پتہ ہی نہیں، بس ویسے ہی کہہ دیا۔ تو یہ بہت جرت والی بات ہے کہ پتہ ہونے کے بعد پتہ ہی نہ ہو تو ویسے بندہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ دنیا کے ساتھ جو ہے دین کے ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلو، دونوں کو لے کر چلو، ایک ہی میں اتنا مگن نہ ہو جاؤ۔ اس طرح کی باتیں بعض لوگ جو ہے وہ کم علمی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو ایسا کہتے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دی جائے اور وہ حقیقتاً وہ بات کہی بھی نہ ہو، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انگلیاں چٹکانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ انگلیاں چٹکانے سے یا انگلیوں میں پٹاخے نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کہیں یہ بات ذکر نہیں کی کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلیاں چٹکا لے، انگلیوں کے پٹاخے نکال لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا اس کا وضو مکروہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ شرعی مسئلہ ذہن نشین رہے کہ نماز کی حالت میں انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نمازی نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگلیاں چٹکائے یا انگلیوں کے پٹاخے نکالے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہوگا۔ نماز میں اور توابع نماز میں، یعنی نماز کے انتظار میں
یعنی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، نماز کے انتظار میں نماز کے لیے آتے ہوئے، یہ بھی ثواب نماز ہے۔ تو نماز کے انتظار میں، نماز کے لیے آتے ہوئے یا نماز میں انگلیاں چٹخانا مکروہ تحریمی ہے کہ حدیث پاک میں سے منع کیا ہے۔ تو اس طرف توجہ بسا اوقات نہیں ہوتی کہ جماعت کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے بسا کو انگلیاں چٹخا رہے ہوتے ہیں، تو یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ نماز اور ثواب نماز کے علاوہ، نماز اور ثواب نماز کے علاوہ عام حالت میں اگر کوئی انگلیاں چٹخاتا ہے، تو اب اگر کسی ضرورت کی بنا پر یہ انگلیاں چٹخا رہا ہے کہ جیسے انگلیوں میں درد ہو رہا ہے، اب وہ سکون حاصل کرنے کے لیے، انگلیوں کو راحت پہنچانے کے لیے کسی حاجت کی بنا پر انگلیاں چٹخاتا ہے تو جائز ہے، مباح ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی حاجت کے ویسے انگلیاں چٹخاتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت کو یہ پسندیدہ نہیں، لیکن اس صورت میں گناہ نہیں ہے۔ گناہ تبھی ہے کہ جب وہ نماز میں چٹخائے یا ثواب نماز میں چٹخائے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے کہ انہوں نے 3 سجدے کر دیے اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کیا، تو کیا نماز درست ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ واجب ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیے جائیں، یوں ہی ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا جائے۔ اگر نمازی کسی رکعت میں 3 سجدے کر دے یا ایک کے بجائے 2 رکوع کر دے، اب اگر بھولے سے اس نے اس واجب کو چھوڑا تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے اور بھولے سے اس نے 2 کے بجائے 3 سجدے کر دیے، تو اب اس کو یاد آ گیا تو اب وہ آخر میں سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر 3 سجدے کیے، جان بوجھ کر، یا پھر بھولے سے اس نے 3 سجدے کیے، سجدہ صاحب واجب تھا، اس نے سجدہ صاحب ہی نہیں کیا، تو ان دونوں صورتوں میں اب وہ نماز دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہے۔ کہ سجدہ صاحب واجب ہو اور بندہ سجدہ صاحب نہ کرے تو اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یوں ہی نماز کے کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں بھی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ صاحب صحیح حدیث پاک میں رفع یدین کا ذکر ہے، تو آناف رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز میں رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ رفع یدین کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یعنی نماز شروع کرتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ اس کے علاوہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ رفع یدین کریں، رکوع سے آنے کے بعد آپ رفع یدین کریں۔ تو یہ رفع یدین کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ثابت ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ البتہ فقہائے احناف کے نزدیک، ہم چونکہ حنفی ہیں، فقہائے احناف کے نزدیک کہ رفع یدین کرنا اب منسوخ ہو چکا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا ہے، لیکن بعد میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ اب رفع یدین یہ منسوخ ہو چکا، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب نماز کی حالت میں رفع یدین کرنا یہ ممنوع ہے، یعنی صرف نماز کے شروع میں آپ ہاتھوں کو بلند کر کے نماز میں داخل ہوں گے، اس کے بعد آپ رفع یدین نہیں کریں گے۔ اس پر بھی احادیث موجود ہیں، ترمذی شریف، ابو داؤد اور دیگر احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے۔ میں ترمذی شریف کی حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت سے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہارے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا نہ کروں؟ کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا فرمایا تو کیا میں ایسی نماز تمہارے سامنے نہ پڑھوں؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ پڑھیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت کے سامنے نماز پڑھی، اور اس نماز میں آپ نے صرف شروع میں رفع یدین فرمایا، اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔
اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور اکثر علماء فقہا کا اس پر عمل ہے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ عمل کس نے کیا؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھائی۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ سفر میں حضر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے خادم خاص تھے، آپ کے خاص خادم تھے، آپ کے مبارک چپل اٹھاتے، آپ کو پہناتے، آپ کا جو دیگر سامان ہے وہ اٹھاتے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتے۔ اتنا آپ کو قرب حاصل تھا کہ جو صحابہ باہر سے تشریف لاتے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب آئے تو ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ گھر کے فرد ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہیں، اتنا آپ کو قرب حاصل تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد آپ عظیم عالم ہیں، علم میں آپ کا ایک عظیم مرتبہ ہے، عظیم فقیہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کی روایات کو لیتے ہیں، اتنا عظیم علمی آپ کا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو قرب رہا کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ رہے تھے تو آپ باہر جہاں جوتے وغیرہ رکھتے ہیں وہیں بیٹھ گئے یہ آواز سن کر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بلایا کہ آپ آگے آ جائیں، اور آپ اس پر اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات پر راضی ہو جائے میں بھی اس بات سے راضی ہوں۔ نہیں، اتنا آپ کا بڑا مقام۔ تو وہ صحابہ کرام کے سامنے، تابعین کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھا رہے ہیں، اور اس نماز میں صرف ایک دفعہ آپ نے رفع دین فرمایا، اس کے بعد پوری نماز میں رفع دین نہیں فرمایا۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فعل کہ آپ نے صرف ایک دفعہ رفع دین فرمایا، تو اور چونکہ آپ سرکار کے ساتھ رہتے تھے تو اس سے یہ معلوم چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع دین فرماتے تھے لیکن بعد میں آپ نے اس کو ترک کر دیا، اب یہ منسوخ ہو چکا۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام اور تابعین کے جماعت کے سامنے اس طرح نماز پڑھ کے دکھائے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ سرکار تو رفع دین فرماتے تھے، آپ نے کیوں رفع دین نہیں فرمایا؟ آپ بھی فرمائے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ترمذی علیہ رحمہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی، اور آگے فرمایا کہ کثیر علماء فقہا کا اس پر عمل ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جیسا بلند پایا عالم آپ نے بھی اس حدیث پاک کو لیا۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رفع دین کرنا ثابت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین فرمایا ہے لیکن بعد میں آپ نے اس کو ترک کر دیا، اب یہ منسوخ ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ مزید تفصیل کے لیے مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمہ کی کتاب ہے جاء الحق، اس کتاب میں آپ نے اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کیا، تو وہاں سے دلائل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب آج کے دور میں بھی بعض لوگ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک لے کر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں تو رفع دین کرنا ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک میں تو رفع دین کرنا ثابت ہے، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خود کو غیر مقلد کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ تو جب کوئی شخص امام کا دامن چھوڑے، تقلید جو کہ واجب ہے، تقلید کا پٹا گلے سے اتار دے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ وہ کسی مستند امام کی تقلید نہیں کرتے لیکن اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں، اپنی بڑوں کی بات مانتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ شیطان کا کہا مانتے ہیں لیکن کسی مستند امام کی تقلید نہیں کرتے۔ اب انہی سے سوال کر لیا جائے کہ بخاری شریف میں تو یہ بھی ہے کہ عید کی نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 17 تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے کہ آپ نے عید کی نماز میں 17 تکبیریں کہیں۔ ہمارے یہاں عید میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 6۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 3، 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔
17 تکبیروں والی روایت بھی بخاری میں موجود ہے۔ تو یہ لوگ جو بخاری کا حوالہ دے رہے ہوتے تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس بار عید کی نماز پڑھائیں 17 تکبیروں کے ساتھ کہ بخاری میں موجود ہے حدیث پاک، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ بخاری شریف سے یہ بھی ثابت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور چارپائی جو تھی وہ مسجد میں تھی، آپ چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ تو آج یہ اپنی مسجد میں چارپائی رکھیں، چارپائی پہ اعتکاف کریں، پھر لوگ ان کو مسئلہ سمجھا دیں گے۔ تو صرف بخاری کا نام لے کر عوام کے سامنے کہہ دینا بخاری میں یہ آیا ہے، مسلم میں یہ آیا ہے، یہ صحیح حدیث کو نہیں لے رہے، تو یہ عوام کو کنفیوژن میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اچھا، ایک مسئلہ واٹس ایپ کے ذریعے کسی نے یہ کیا کہ وہ ایک جگہ نماز پڑھا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز کے بعد 2 لڑکے آئے، انہوں نے جیسے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھ لی اسی ٹائم۔ تو کہہ رہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے عصر کی نماز ابھی پڑھ لی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ابھی کوچنگ جانا ہے، تو کوچنگ سے ہماری چھٹی 5 ساڑھے 5 بجے ہوگی، تو اس ٹائم ہی ملے گا، تو ہم نے جو ہے نا وہ ابھی عصر کی نماز بھی ساتھ ہی پڑھ لی، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرج سے بچانے کے لیے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی حرج ہو، کبھی تنگی ہو، مشقت ہو، تو ایسے موقع پر 2 نمازیں ایک ہی وقت میں جمع کی جا سکتی ہیں۔ تو ہم نے اس پر عمل کرتے ہوئے ظہر کی نماز کے وقت ہی عصر کی نماز ہی پڑھ لی، تاکہ پھر کوچنگ وغیرہ پڑھتے رہیں تو ہمیں عصر کی نماز کا مسئلہ نہ بنے۔ تو کہہ رہے میں تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیسی حدیث ہے، مطلب یہ تو میں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ بھئی آپ کبھی ایسی پریشانی ہو تو آپ ظہر میں عصر ہی پڑھ لو، دونوں نمازیں ایک ساتھ ہی پڑھ لو، ایک ہی وقت میں 2 نمازیں جمع کر لو، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر نماز کا وقت مقرر ہے، اور اس نماز کو اسی مقررہ وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ سورۃ النساء 5واں پارہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر ایک وقت باندھا ہوا ایک فرض ہے کہ جس کا وقت مقرر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے کہ یہاں پر جو موقوتا کے الفاظ استعمال ہوئے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب خواہ سفر ہو یا حضر ہو، عذر ہو یا عذر نہ ہو، حالت امن ہو یا حالت خوف ہو، کوئی سی بھی صورت ہو، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک کی حدیث مبارک ہے کہ امام محمد علیہ رحمہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، ان کے ذریعے یہ بات ہمیں پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنے جو گورنر تھے ان کے نام خط بھیجا، اور اس میں یہ لکھا کہ یاد رکھو ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، کسی نماز کو اس کے وقت کے علاوہ پڑھنا، یہ ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے کہ بندہ ایک ہی وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرے۔ اس کے علاوہ فقہاء کرام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت امن ہو، خوف کی حالت ہو، عذر ہو یا عذر نہ ہو، کوئی سی بھی صورت ہو، بہر صورت ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب ایک نماز میں ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی 2 ہی صورت ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک صورت تو یہی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز میں عصر کی نماز کو جمع کر لیا، ظہر کی نماز میں عصر کی نماز کو جمع کر لیا، تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ ظہر کی نماز تو ادا ہو گئی، عصر کی نماز جو آپ نے ظہر کے وقت میں پڑھی وہ نماز ادا ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ عصر کی نماز کا وقت تو شروع ہی نہیں ہوا ابھی، اور وقت شروع ہونے سے پہلے تو نماز ہوتی نہیں ہے، جب وقت شروع ہوگا تو ہی نماز فرض ہوگی۔ تو وہ جو عصر کی نماز پڑھی گئی وہ وقت ہونے سے پہلے پڑھی گئی، تو وہ تو گویا ایسا کہ نماز پڑھی نہیں، ابھی تو وقت آئے گا۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ عصر کی نماز میں 2 نمازوں کو جمع کیا، کہ عصر کی نماز میں اس نے ظہر عصر دونوں ملا کر پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں اس نے عصر کو تو وقت میں پڑھ لیا لیکن ظہر کی نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھا، تو یہ نماز قضا ہو گیا۔ تو اب یہ بغیر کسی شرعی وجہ کے نماز کو قضا کرے گا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ لازم ہے۔
البتہ دو مقام ایسے ہیں، دو موقع ایسے ہیں کہ جس میں ایک وقت میں دو نمازیں ادا کی جائیں۔ نمبر ایک، حاجی جب عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، 9 ذوالحجہ کو عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، تو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ اسی وقت کے لیے خاص ہے، یعنی اس دن کے لیے، صرف اس دن 9 ذوالحجہ کو ان کے لیے جو حج پہ گئے ہیں حاجی، ان کے لیے مغرب کا نماز جو ہے وہ اس کا وقت عشاء کی نماز میں ادا کریں، یعنی مغرب کو عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ ادا کریں۔ نماز مغرب کو نماز مغرب کے وقت میں ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس نماز کو عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کریں، یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا، 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھیں گے، جبکہ شرائط پائی جائیں۔ اب آج کل چونکہ شرائط پائی نہیں جاتی ہیں، لہذا اب جو عرفات میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی، لیکن جو مغرب اور عشاء ہے تو وہ مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ہی مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس کو اسی مقررہ وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ رہی بات مسلم شریف کی حدیث پاک کی، کہ وہ جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرج سے بچانے کے لیے 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کیا تاکہ امت کے لیے آسانی رہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان 2 نمازوں کو صورتاً جمع کرنا، حقیقتاً جمع کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ صورتاً جمع کرنا مراد ہے۔ مزید یہ کہ اس حدیث پاک کو جنہوں نے روایت کیا ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ان سے بھی یہ وضاحت ملی ہے کہ آپ کے بقول یہاں پر ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنے سے مراد جمع سوری ہے، یعنی صورتاً 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کرنا اور دوسری نماز کو بالکل شروع وقت میں ادا کرنا۔ جیسے سفر کی حالت میں کبھی ایسی مجبوری آ جائے کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا پڑے، تو اس کا طریقہ وہ یہ ہے کہ ظہر کے بالکل آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ اب مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ رہتے ہیں، اب وضو وغیرہ کا اہتمام کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی، ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا کہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو عصر کی نماز فوراً پڑھ لی، تو ہوا کیا، ظہر کی نماز آخری وقت میں اپنے وقت میں پڑھی اور عصر کی نماز شروع وقت میں اپنے وقت میں پڑھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی گئی، لیکن وہ ایک ساتھ تو پڑھی ہیں لیکن اپنے اپنے وقت میں پڑھی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہو کبھی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا طریقہ یہ بیان ہوا کہ مغرب کی نماز بالکل آخری وقت میں ادا کی، آخری وقت میں ادا کی، جیسے مغرب سے فارغ ہوئے عشاء کا وقت شروع ہو گیا، عشاء کی نماز بالکل شروع وقت میں پڑھ لی۔ تو یہاں پر دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی گئی، لیکن دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی۔ تو یہ صورتاً 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے۔ تو جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا، تو وہاں سے یہی مراد ہے کہ آپ نے ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور دوسری نماز کو شروع وقت میں پڑھا اور دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیں اور چھٹی، جس طرح انہوں نے کیا اس میں کہ وہ ظہر کے ساتھ ہی عصر کی نماز بھی پڑھ لی، کہ حدیث میں آیا ہے تو ہم ایک ہی وقت میں 2 نمازیں پڑھ لیں، ہمیں پریشانی نہ ہو، ہم نماز پڑھنے سے فارغ ہو۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا جس طرح انہوں نے ایسا کیا، تو اس صورت میں ان کی عصر کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، اور اگر انہوں نے عصر کے وقت میں عصر نہیں پڑھی تو وہ نماز ان کی قضا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کیسا وہ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نماز کے ٹائم نا ناخنوں کو کاٹتے ہیں، اب تک کے ٹائم بیٹھے ہوئے نا تو ناخن اپنے منہ سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم؟ دانتوں سے ناخن کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ اب وہ بچہ کاٹے
بڑا کاٹے، دانتوں سے ناخن کاٹنا یہ مکروہ ہے، شریعت کو پسندیدہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور طباً بھی نقصان دہ، کیونکہ جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، اور ہاتھوں کی اگر صفائی درست انداز سے نہ ہو، اور بچے تو عام طور پر ہاتھوں کی صفائی رکھ نہیں پاتے، اب وہ انہی ہاتھوں کو اس طرح دانت کتریں گے اور منہ میں لے کر جائیں گے تو وہ جراثیم پھر منہ کے ذریعے پیٹ میں پہنچیں گے، پھر اس طرح ان کی صحت کو بھی نقصان ہوگا۔ اور مزید یہ کہ اس سے کوڑ کا مرض ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی ایک مرض ہے جس کو برس کا مرض بھی کہتے ہیں، کوڑ کا مرض بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم پر داغ بن جاتے ہیں، جسم پر دھبے پڑ جاتے ہیں، داغ نکل آتے ہیں، تو یہ کوڑ کا مرض ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ جو دانتوں سے ناخن کترے۔ تو اگر کسی کی عادت ہے تو اس عادت کو نکال دینا چاہیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں یہ سوال پہلے چھوڑ دیا تھا، وہ میرا بیٹا ہے، وہ جیسے ہمارے پاکستان میں TCS چلتا ہے، وہ گاڑی میں سامان لے کے جاتا ہے پورے ملک میں۔ اب ان کو مالکوں کا آرڈر ہے بھی آپ سامان جو ہے اتارنا ہے، مزدور کرنا ہے۔ اب مزدور کہیں سامان بھی اتارنا ہے، کہیں دینا ہے یا چڑھانا ہے تو مزدور کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے بھی مجھے مزدور وقتی طور کہیں نہیں ملتا، ایسی جگہ پہ رات کے ٹائم ہوتا ہے، اسلام آباد، لاہور، کوئی بھی ایسی جگہ ہے، مزدور وقتی طور نہیں ملتا۔ اب سامان ہی ہمیں ٹائم پہ پہنچانا ہے گاڑی کا، تو میں خود اتاروں تو وہ مزدوری اگر میں رکھ لوں تو میں نے بولا یار یہ میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا جو کیا ہے اس کے بارے میں۔ حالانکہ سیٹ نے کہا آپ نے مزدور رکھنا ہے، مزدور لازمی مزدور آپ نے وہاں جہاں سامان اتارنا ہے وہاں مزدور سے ہی سامان اتروانا ہے، تو وقتی طور مزدور نہیں ملتا اس کو، تو وہ خود ہی سامان اتار کر اس کے پیسے وہ خود ہی دے دیتے ہیں۔ خود، مگر مالک کی وجہ سے وہ منع ہے بھی آپ مزدوری نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے یہ مجھے بتا دیں۔ لیکن جب مالک نے منع کر دیا کہ آپ نے مزدور رکھنا ہے تو اب مزدور ہی رکھنا ہوگا۔ اور اگر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مال بھی سامان بھی اتارنا ہے اور مزدور بھی نہیں مل رہا، اب وہ خود ہی اگر وہ کام کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں مالک کو بتا دے پہلے کہ مزدور نہیں ہے، اب میں خود سامان اتار رہا ہوں، اب میں سامان اتار کر اس کی مزدوری میں خود لے لوں۔ اب اگر مالک اجازت دے دیتا ہے، یعنی جو آنر ہے جو اجازت دے دیتا ہے، جس نے سیلری وغیرہ دینی ہے، وہ اگر اجازت دے دیتا ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ اب آپ ایمرجنسی ہے، سامان بھی اتارنا ہے، مزدور مل نہیں رہا، تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ ہی مزدوری والا کام کر لیں، تو اس کو بتا کر اعتماد میں لے کر اگر یہ کام کرتے ہیں اور مزدور لیتے ہیں تو یہ تو درست ہے۔ لیکن اگر ان کو نہیں بتاتے اور آگے شو یہ کر دیتے ہیں کہ ہاں مزدور سے اتروایا، حالانکہ مزدور نہیں تھا، خود ہی اتروایا، اب وہ جو مزدوری آ رہی ہے وہ خود ہی رکھ لیتے، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا، اللہ۔ قبر پر قبر بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بلا اجازت شرعی قبر کھولنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی مسلمان کو دفن کر دیا گیا، اس کی قبر کو بند کر دیا گیا، مٹی دے دی گئی، تو اب بغیر اجازت شرعی کے اس کی قبر کو کھولنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ اس میں اس میت کی شدید ترین توہین ہے کہ جب اس کی قبر کو بند کر دیا گیا، مٹی دے دی گئی، تو اب اس کا معاملہ یہ رب کے سپرد ہے۔ اب یہ ایک راز ہے، راز الہی ہے، اب وہ جزا میں ہیں، سزا میں ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، یہ ایک راز ہے۔ اب قبر کو کھولنا یہ اس راز کو کھولنا ہے، اور اس میں اس میت کی توہین بھی ہے۔ اور یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھنا یا اس کی قبر پر چلنا اس سے منع کیا گیا کہ اس سے مردے کو ایذا و تکلیف ہوتی ہے، کہ جن باتوں سے زندہ شخص کو تکلیف ہوتی ہے انہی سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب بیٹھنے سے چلنے سے منع کیا تو معاذ اللہ اس کی قبر کو کھود کر اور اس کی قبر کو کھود کر اس کی جگہ نیا مردہ دفن کر دینا، قبر پر قبر بنا دینا، یہ کتنا سخت ناجائز و حرام کام ہے۔ بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبر کے بارے میں یقین بھی ہو جائے، کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کی تدفین کے، اب تو وہ میت جو ہے وہ مٹی بن گئی ہوگی، اب تو میت بالکل ختم ہو گئی ہوگی، مٹی ہو گئی ہوگی، اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اس کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، اس بات کا یقین بھی ہو جائے تب بھی قبر کو کھودنا یہ جائز نہیں ہے، بلا اجازت شرعی قبر کو کھودنا یہ جائز نہیں ہے۔
اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگوں میں یہ حدیث پاک ایک مشہور ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک قبر سے 70 مردے نکلیں، تو وہ اس کو جواز بناتے ہوئے قبر پر قبر بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو حدیث میں آ چکا ہے کہ ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے، تو یہ 70 مردے تبھی نکلیں گے جب ایک قبر میں زیادہ دفن ہوں گے تو 70 نکلیں گے، تو اب وہ مزید دفن کرو تاکہ 70 مردے پورے ہوں۔ تو ایسی کوئی حدیث پاک کسی معتبر کتاب میں نہیں ملی کہ جس میں یہ موجود ہو کہ ایک قبر سے قیامت کے دن 70 مردے نکلیں گے، ایسی کوئی حدیث پاک کسی معتبر کتاب میں نہیں۔ اور بغیر اس طرح دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے ایسی بات بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، پہلی بات۔ اور یہاں پر دوسری بات وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ایسی کوئی روایت موجود بھی ہے، تو پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی بیان کی گئی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کر تب بھی قبر کو کھودنا جائز نہیں ہوگا کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر قبر کو کھودیں اور اس قبر میں کسی نئے مردے کو دفن کریں، اس کو بنیاد بنا کر جائز نہیں ہو سکتا۔ جیسے احادیث مبارکہ میں قیامت کی اور بھی علامات بیان ہوئی، جیسے قرب قیامت زنا کی کثرت ہوگی، معاذ اللہ اس کثرت سے زنا کیا جائے گا جس طرح سرے بازار سرے عام جو ہے وہ زنا کیا جائے گا، اس طرح کی روایت موجود ہے کہ زنا کی کثرت ہوگی، شراب کی کثرت ہوگی، گانے باجے کی کثرت ہوگی، مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، یہ اور بہت ساری علامات بیان ہوئی ہیں۔ تو کیا اب ان علامات کو بنیاد بنا کر اب یہ کہا جائے کہ گانے باجے جائز ہو گئے، شراب پینا جائز ہو گیا، زنا کرنا جائز ہو گیا، کیونکہ حدیث میں آ چکا قرب قیامت کی نشانی ہے، اب کیا کریں، حدیث میں آ چکا تو زنا تو عام ہونا ہے، تو بندہ زنا کرنا شروع کر دے، شراب پینا شروع کر دے کہ حدیث میں آیا، تو اس کو بنیاد بنا کر تو یہ جائز نہیں ہو سکتا، یہ تب بھی کام ناجائز رہیں گے۔ تو بالفرض اگر کوئی ایسی روایت ہو بھی، تب بھی کسی نئے مردے کو دفن کرنے کے لیے پرانی قبر کو کھودنا یہ جائز نہیں ہے، سخت ناجائز و حرام ہے۔ اگر کسی نے ایسا کوئی کام کر دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ ایسے کسی فعل سے باز رہے۔ اور بدقسمتی سے اب اس طرف اتنا اہتمام نہیں کیا جا رہا، ایسی توجہ اس پر نہیں دی جا رہی، بلکہ اب تو اس طرح کے سوالات بھی آنا شروع ہو گئے کہ بعض لوگ وصیت کر کے چلے آتے ہیں کہ مجھے میرے فلاں عزیز کی قبر میں دفن کر دینا۔ بلکہ ایسے سوال آئے ہیں کہ بیٹے کا انتقال ہوا، اس نے وصیت کی تھی کہ ماں کے ساتھ دفن کرنا، وہ سوال کر رہے ہیں کہ ماں کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تو قبر کھود کے ماں کے ساتھ دفن کر۔ ایسے سوال بھی ہیں کہ بیٹی وصیت کر کے جا رہی کہ ماں کے ساتھ دفن کر دینا، کسی اور نے وصیت کر دی مجھے فلاں عزیز کے ساتھ ہی دفن کر دینا، تو بھلے ان کا کتنا قریبی رشتہ تھا، وہ ساتھ رہتے رہے، تب بھی ان کی اس وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ میت کو دفن کر دیا گیا، مٹی دے دی گئی، اب بلا اجازت شرعی اس کی قبر کو کھودنا یہ اس کی شدید ترین توہین بھی ہے، اور ایسا کرنا ناجائز و حرام بھی ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کیا طوطا کھانا حلال ہے؟ جی ہاں، طوطا کھانا حلال۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ بیان فرمایا، قاعدہ یہ ہے کہ ایسا پرندہ کہ جس کے پنجے ہوں اور وہ اپنے پنجوں سے شکار بھی کرتا ہو، جس کے پنجے ہوں اور وہ اپنے پنجوں سے شکار بھی کرتا ہو، تو وہ پرندہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر پرندہ ہے اس کے پنجے ہیں لیکن وہ اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا تو وہ حلال ہے، یا پھر اس پرندے کے جو ہے وہ پنجے ہی نہیں ہیں تو بھی حلال ہے۔ یہ قاعدہ بیان کیا۔ اب اگر ہم طوطے کو دیکھتے ہیں تو طوطے کے پنجے ہیں لیکن یہ اپنے پنجے سے شکار نہیں کرتا، لہذا اس میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ طوطا کھانا یہ حلال ہے، اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت یہ حلال ہے۔ اچھا، اس میں طرح طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ اس کا گوشت تو کھایا نہیں جاتا، تو یہ کوئی بنیاد نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی جس پرندے کا یا جس حلال جانور کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو تو وہ حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر عام روٹین میں جیسے اگر اسے گوشت نہیں کھایا جاتا تب بھی یہ اس کے حرام ہونے کی وجہ نہیں ہے، وہ حلال ہی رہے گا بھلے گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔ کسی نے کہا کہ اس کا گوشت بڑا کڑوا ہوتا ہے
اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر بلی کو ڈالا جائے بلی بھی نہیں کھاتی، اس کا گوشت اتنا کڑوا ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر اس کا گوشت کڑوا ہے تو اس سے وہ حرام ہو جائے، تو وہ حلال ہے، اس کو نہ کھانا یا اسے گوشت کا بالکل مان لیں کڑوا ہونا تو یہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مزید چند پرندوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جو حلال ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ بطخ یہ حلال ہے، اس کے تو خیر وہ پنجے ہی نہیں ہوتے، بغیر پنجوں کے یہ بطخ حلال ہے۔ اسی طرح مرغابی یہ بھی حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، اگرچہ اس کے پنجے ہیں مرغی کے، لیکن اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتی۔ مرغی کھانا حلال ہے اور مرغی کے پنجے کھانا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ مرغی کے پنجے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کا باقاعدہ سالن بنایا جاتا ہے، پنجوں کا سالن بنتا ہے، تو مرغی کے پنجے کھانا یہ جائز ہے۔ اس میں یہ خیال رکھ لیا جائے کہ چونکہ اس کے پنجے جو ہیں وہ جیسے پھرتی ہے تو اس کے پنجے اچھی طرح صاف کر لیے جائیں، جیسے گرم پانی کر کے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں کہ اگر اس میں کوئی نیاسر وغیرہ کوئی ایسی چیز لگی ہو تو وہ دور ہو جائے، صاف اچھی طرح صاف کر کے پنجوں کو کھایا جا سکتا ہے۔ کہ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مرغی کھانا یہ ثابت ہے، مرغی کھانا آپ سے ثابت ہے۔ بٹیر یہ بھی حلال پرندہ ہے۔ چڑیا بھی حلال پرندہ ہے، چڑیا بھی کھائی جا سکتی ہے۔ تیتر یہ کھانا بھی حلال ہے۔ شتر مرغ یہ کھانا بھی حلال ہے۔ ابابیل یہ کھانا بھی حلال ہے۔ مور کھانا بھی حلال ہے، حالانکہ روٹین وائز دیکھا جائے مور کھایا نہیں جاتا، لیکن مور حلال پرندہ ہے، اگرچہ اس کے پنجے ہیں لیکن یہ اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا، اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا، تو مور کھانا یہ بھی حلال ہے۔ باز کھانا تو حلال نہیں، باز تو وہ شکاری پرندہ ہے نا، وہ تو شکار کرتا ہے۔ اچھا، فتاوی نوریہ میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، ایک قاعدہ بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ پرندوں میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ پرندے کے جن کی چونچ مڑی ہوئی ہے، وہ پرندے کہ جن کی چونچ مڑی ہوئی ہو، سوائے طوطے کے سارے حرام ہیں۔ طوطا حلال ہے کہ اس کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے، طوطے کے علاوہ جتنے پرندے ایسے ہیں کہ جن کی چونچ مڑی ہوئی ہو وہ حرام ہے۔ اور وہ پرندے کہ جن کی چونچ سیدھی ہے، مڑی بھی نہ ہو، سیدھی ہے، تو وہ کوے کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں۔ اب یہ چڑیا ہے اس کے بھی سیدھا ہے، کبوتر اس کے بھی سیدھا ہے، وہ حلال ہیں، لیکن کوا اس کا بھی سیدھا لیکن وہ حرام ہے۔ تو یہ انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ جن کی چونچ مڑی ہوئی ہو طوطے کے علاوہ سارے حرام ہیں، اور جن کی چونچ سیدھی ہو کوے کے علاوہ سارے حلال ہیں۔ اچھا، کوے میں بھی یہ ہے کہ کوے کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دانہ کھاتی ہے، یہ مردار وغیرہ نہیں کھاتی، وہ قسم بہت کم پائی جاتی ہے، تو وہ جو کوا ہے کہ جو کھیتی میں پایا جاتا ہے صرف دانہ کھاتا ہے، وہ کوا حلال ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو عام طور پر کوے پائے جاتے ہیں یہ تو مردار بھی کھاتے ہیں اور اکثر یہ بلیک کلر کے ہوتے ہیں، یہ کوے حرام ہیں۔ لیکن بد مذہبوں کا ایک طبقہ ہے کہ انہوں نے اس کوے کو بھی حلال قرار دیا ہے، لیکن یہ کوا حرام ہے، یہ کوا کھانا حلال نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ پرندوں کا میں نے ذکر کیا کہ جو حلال ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ نکاح کا خطبہ جو ہے یہ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کے بعد پڑھنا چاہیے یا ایجاب و قبول سے پہلے پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ کہ نکاح میں خطبہ پڑھنا یہ مستحب ہے، نکاح کا خطبہ یہ مستحب ہے، اور اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبہ پڑھا جائے اس کے بعد ایجاب و قبول ہو، لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے ایجاب و قبول ہو جاتا ہے اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن جو بہتر طریقہ جو درست طریقہ وہ یہ ہے کہ پہلے نکاح کا خطبہ پڑھا جائے اس کے بعد ایجاب و قبول ہو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔